السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں حضرت خواجہ قطب الدین بختاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ ان کے بچپن کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ مدرسہ جانا شروع کیا تو ماں باپ نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے بچے کی تربیت اچھی کریں۔ سب سے پہلے بچے کے دل میں توحید بیٹھائیں، اس کے دل میں اللہ کا توکل بیٹھائیں، اس کے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین بیٹھائیں، غیر اللہ سے ہونے کے یقین کو دلوں سے نکال دیں، اس کی نگاہیں مخلوق کے بجائے خالق کے ساتھ جوڑیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، کل سے میں ایک ہیلا کرتی ہوں تاکہ اس کے دل میں اللہ کا رجحان پیدا ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، اگلے دن بچہ جب مدرسے سے آیا تو ماں نے پہلے سے ہی کھانا پکا کے بستر میں چھپا کے رکھ دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب آ کر کہنے لگے کہ امی جان مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو، تو ماں نے کہا کہ بیٹا کھانا اللہ سے مانگتے ہیں، کھانا اللہ دینے والے ہیں، ہم کھانا نہیں دیتے ہیں، آپ اللہ سے کھانا مانگو بیٹا۔ تو اس بچے نے یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امی جان اللہ سے کیسے کھانا مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو ان کی امی نے سکھایا، بتایا کہ بیٹا جب مدرسے سے آؤ تو پہلے جا نماز بچھاؤ، مصلی بچھاؤ، مصلی بچھا کے پھر اللہ سے خوب رو رو کر کے مانگو، کہو اللہ کھانا دے دے۔ بہرحال ماں نے سارے جملات سکھا دیے۔ اب حضرت خواجہ قطب الدین بختاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے کھانا دے دے، اللہ میں مدرسے سے آیا ہوں، اللہ بھوک لگی ہے۔ جب آنسو گرنے لگے، رونے لگے خواجہ قطب الدین بختاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ، تو ماں نے کہا کہ بیٹا بس کر، اب تلاش کر لے، دیکھ کہیں تو اللہ نے تیرے کھانے کے واسطے انتظام کر دیا ہوگا، تلاش کر لے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے کرتے دیکھا تو بستر میں جو ہے ان کی روٹی چھپی ہوئی تھی، اٹھا کے کھا لی۔ دوسرے دن آئے یہی معمول، تیسرے دن آئے تو یہی معمول، روزانہ کا معمول بن گیا۔ مدرسے سے آتے سب سے پہلے مصلی بچھاتے، اللہ سے خوب رو کر کے مانگتے، اس کے بعد تلاش کرتے، ماں نے پکا کے پہلے سے رکھ دیا ہوتا ہے اور وہ جو اٹھا کر کے کھا لیتے۔ بہرحال ایک یقین بن گیا کہ کس سے کھانا دینے والی ذات کون ہے، اللہ کی۔ ان کا ایک یقین بن گیا کہ اللہ دیتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے میرے عزیز دوستوں کی ان کی والدہ حضرت خواجہ قطب الدین بختاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے رشتہ داروں کے پاس ملنے کے لیے گئی۔ اب آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ جب ان کے خیال آیا ارے بچے کا تو مدرسہ چھوٹ گیا ہوگا، بچہ تو گھر پہ آیا ہوگا، بچہ آج میرا بھوکا ہوگا، میں نے اتنی دنوں سے اس کا یقین بنا رہی ہوں، آج اس کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج اس کا یقین ختم ہو جائے گا۔ رونے لگی، وہاں سے چل دی، دوڑ رہی ہیں، آ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں اللہ میرے بچے کے یقین کو خراب نہ کیجئے، میں نے بڑی محنت سے اللہ یقین بچے کا بنایا ہوں، اللہ اس کو ضائع نہ کیجئے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے، لیکن میرے بچے کے یقین کو نہ توڑیے۔ کہتی ہوئی دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، آ کر کے جب گھر میں پہنچی تو دیکھا کہ بچہ آرام سے سو رہا ہے۔ تو ماں نے دیکھا، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید میرا بچہ بھوک کی وجہ سے سو گیا۔ فوراً روٹی پکائی، کھانا پکایا، پکا کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد میں بچے کو اٹھایا، کہا کہ بیٹا اٹھ جا۔ اب جب بیٹا اٹھتا ہے تو ماں نے کہا کہ بیٹا پہلے کھانا کھا لے۔ بچے نے کہا کہ امی جان کھانا تو ہم پہلے سے کھا لیے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تو نے کہاں سے کھانا کھایا، یعنی میں نے جب کھانا پکایا نہیں، انتظام نہیں کیا تو کہاں سے کھا لیا؟ تو اس نے کہا کہ امی جیسے روز کھاتا تھا اسی طریقے سے آج بھی کھا لیا۔ ماں نے کہا کہ کیسا؟ کہا کہ میں آیا، مدرسے سے آیا، اپنی کتابیں رکھ دیا اور مصلی بچھایا، اللہ سے مانگا، رونے لگا، کہا اللہ آج میری ماں بھی نہیں ہے، آج گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے کہاں سے انتظام کھانے کا کر دیا؟ کہتے ہیں کہ ان کو کھانا مل گیا، انہوں نے کھانا کھا لیا۔ کہا کہ امی جان اتنے دن سے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اتنا مزہ نہیں آ رہا ہے جتنا آج کے کھانے میں مزہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے انتظام کیا؟ ماں کا یقین جب ایسا تھا، نیت ایسی تھی، تو بچے کے ساتھ میں فیصلے بھی ویسے ہوئے، اللہ نے انتظام کہاں سے کر دیا؟
تو پہلے زمانے میں عورتوں کے بڑے کردار رہا کرتے تھے، ماؤں کے بڑے کردار رہتے تھے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں بچوں کی گود پہلا مدرسہ ہے، جو ہے ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. اگر وہ صحیح ہو گیا تو باقی جو ہے انشاءاللہ صحیح ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے میرے عزیز دوستو، اگر ہم بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے ہیں، ان کو ڈائریکٹ غیروں کی مدرسے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، بچوں کے یقین کو خراب کر دیتے ہیں. تو اسی لیے پہلے بچوں کو یقین بنائے. میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو اس میں کیا دیکھا، عجیب و غریب کہ جو ہے کچھ بچیاں ہیں، ان سے ایک صاحب پوچھ رہے کہ بیٹا کھانے سے پہلے تم کیا پڑھتے ہو؟ تو معلوم نہیں کون سے الفاظ کفریہ اور شرکیہ الفاظ کہہ رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں. اگر مائیں اپنے بچے کی تربیت صحیح اب کر دیں گی بچپن کے عالم میں، انشاءاللہ وہ بڑھاپے تک ان کو محفوظ رہے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، روزانہ دینی مسائل کے لیے، دینی باتوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.